ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو احمد شبیر کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن اینڈ فن پوائنٹ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔ کہانی کے اخلاقی سبق اور نتیجے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کہانی کو اینڈ تک ضرور سنا کریں تاکہ کہانی آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا، ہے کوئی جوہری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے؟ شرط یہ تھی کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کانچ کے نکلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ ڈنڈورا سن کر ایک اندھا شاہی محل میں حاضر ہوا۔ فرشی سلام کے بعد بولا، میں وہ ہیرے اور کانچ الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کرنے کی شرط بتائی۔ اندھا ہر شرط ماننے کو تیار ہو گیا۔ ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد حاضر ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نکلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہریوں نے تصدیق کی کہ اندھا جیت گیا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ایک کام جو آنکھوں والے نہ کر سکے وہ ایک کام نابینا کیسے کر گیا۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نکلی کی پہچان کیسے کی۔ اندھا بولا، یہ تو بہت آسان ہے۔ میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی دھوپ میں رکھ دی، پھر جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نکلی تھے، اور جو گرمی برداشت کر گئے اور ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی تعریف کی اور انعام و کرام سے نواز کر رخصت کیا۔ اندھے کی رخصتی کے ساتھ میرا غصہ، میری انا، میرے دماغ کی گرم بھی رخصت ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ برداشت، نرم مزاجی، حلیمی، متانت، محبت ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو گرمی حالات کو سہ گیا وہ ہیرا، جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ میں خاموشی کے ساتھ بابا دین محمد کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا بولا، بیٹا، بانو قدسیہ آپا راجہ گدھ میں لکھتی ہیں کہ جو دباؤ سہ جائے وہ ہیرا، جو نہ سہ سکے وہ کوئلہ۔ مجھے بابا دین محمد نے آج بہت بڑی بات سمجھائی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اصلی اور نکلی میں صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے۔ میں نے پوچھا، بابا، انسان آخر کب تک برداشت کرے؟ کب تک لوگوں کے طعنے سہے؟ کب تک اپنے غصے کو پیے؟ آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بابا مسکرایا اور بولا، بیٹا، اس وقت تک سہنا جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد؟ بابا نے کہا، ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ، کوئی تپش اثر نہیں کرتی۔ جس طرح چکنے گھڑے پہ پانی نہیں ٹکتا، اسی طرح اصلی پہ کوئی تیر کوئی نشتر کام نہیں کرتا۔ بندہ جب بندے کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے لیے اور دنیا اس کے لیے بے زر ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، انسان کو انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ بابا دین محمد بولا، درخت سے سیکھو، جو پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی۔ لوگ آتے ہیں، اس کے سائے میں سستاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ درخت اسی جگہ کھڑا اگلے مسافر کا انتظار کرتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔